السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج بات کریں گے کہ دین اسلام کا عالمی پروگرام کیا ہے۔ واٹ از دا گلوبل پروگرام آف ریلیجن اسلام؟ یہ آیت کریمہ جمعہ مبارک کے دن خطبہ حضرات اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ دین اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ اس میں تھوڑا سا تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی تنظیم سپورٹ کرنا چاہے، کوئی مذہب سپورٹ کرنا چاہے، کوئی مذہب قبول کرنا چاہے، اپنے مذہب کو کوئی بندہ اگر چھوڑنا چاہتا ہے، دوسرے مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے، چاہے جیوز ہو، چاہے کرسچینز ہو، چاہے مسلم ہو، وہ سب سے پہلے اس مذہب کا پروگرام سٹڈی کرتے ہیں۔ اگر ان کو پروگرام پسند آیا تو وہ اس مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ان کو پروگرام پسند نہیں آتا تو مذہب کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں اور ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ آج تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا عالمی پروگرام کیا ہے۔ اگر کوئی غیر مذہب مجھ سے پوچھے، آپ لوگوں سے پوچھے کہ بتاؤ دین اسلام کا عالمی پروگرام کیا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، کیا بتا دینا چاہیے کہ وہ دین اسلام سے متاثر ہو کر دین اسلام کے اندر آئے اور دین اسلام کو قبول کرے۔ تین چیزیں کرنے کے ہیں اور تین چیزیں چھوڑنے کے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا عالمی پروگرام رکھا ہے۔ تین چیزیں کرنے کی یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور تین چیزیں چھوڑنے کے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین کام کرنے کے ہیں اور تین کام چھوڑنے کے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر مذہب مجھ سے پوچھے کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، آپ مجھے دین اسلام کا عالمی پروگرام بتائیں کہ صرف مسلمز کو نہیں، نان مسلمز ہو، جو بھی انسان ہو، ہیومن کائنڈ ہو، ان کو دین اسلام کیا دینا چاہتا ہے، مجھے شارٹ الفاظ میں بتائیے۔ تو قرآن کریم کے ورسز آیات کریمہ تو ہزاروں ہیں، 6000 سے زیادہ ہیں، تو میں ان کو وہ کون سی آیت ہے جو بتاؤں کہ وہ سمجھے اور قبول کرنے کو پر آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے؟ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اتنی جامع ہے، اتنی معنی ہے کہ ایک بندہ بغیر سوچے دین اسلام کے سارے پروگرام کو سمجھ سکتا ہے۔ عدل کیا ہے، احسان کیا ہے، اور ایتاء ذی القربی کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اب انصاف توحید باری تعالیٰ کو بھی کہا جاتا ہے۔ انصاف لوگوں کے مابین باہمی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ انصاف انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو شامل ہے۔ والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ اب احسان کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام۔ اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ علماء کرام سمجھتے ہیں ایک
لمبی چوڑی حدیث مبارک ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ ایک شخص اجنبی شخص ہے اور اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہے، سفر کے اثرات سے بھی وہ پاک ہے۔ تو ہم حیران ہو گئے اور وہ آگئے، سفید کپڑے اور کالے بال، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس نے فرمایا کہ صدقت، آپ نے سچ بولا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم نے تعجب کیا کہ سوال بھی پوچھ رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تیسرا سوال پوچھا، احسان کیا ہے؟ قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ میں گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسا تصور آپ نہیں جوڑ سکتے تو کم از کم یہ تصور باندھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ احسان سے مراد عبادت ہے، اور پھر احسان سے مراد عبادت کے اندر انہماک ہے، پورے دھیان کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت، عبادت کرنا، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ احسان نیکی کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دین اسلام کا عالمی پروگرام بیان کیا گیا ہے۔ And when we made a covenant with the children of Israel, saying, worship none save Allah only, and be good to parents, and to kindred, and to orphans, and the needy, and speak kindly to mankind, and establish worship, and pay the poor due. Then after that you slide back safe a few of you being evil. وہ وقت یاد کر جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی بندگی، عبادت اور اطاعت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ کائنڈڈ۔ والیتامہ، یتیموں کے ساتھ ارفنس۔ والمساکین، غرباء مساکین کے ساتھ نیڈے۔ وقولوا للناس حسنا، اینڈ اسپیک کائنڈلی ٹو مین کائنڈ، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنا حسن، احسان اور نیکی کہا جاتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اینڈ اسٹیبلش ورشپ، عبادت قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اینڈ پے دا پور ڈیو، غریب کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ جو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کے اندر بھی دین اسلام کا عالمی پروگرام بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، یہ دین اسلام کا عالمی پروگرام۔ اور دین اسلام کے یہ تمام حقوق دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ انصاف توحید خداوندی کو بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی عدل ہے، عدل انصاف کو کہا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی مخالف پر پہچانی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو سب سے بڑا انصاف توحید خداوندی ہے، وحدانیت باری تعالیٰ کو تسلیم کرنا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کرو مخلوق کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی انصاف کرو، توحید قبول کرو۔ والاحسان، نیکی کرو۔
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور رشتہ داروں میں سے سب سے قریب ترین رشتہ اپنی ماں کا ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، کہ میں مخلوق میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک اختیار کروں، سب سے زیادہ نیکی کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ قال ثم من، عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال ثم من، صحابی نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ قال ثم من، چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اباک فاولاک، پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، پھر جو اس کے قریب ہو، پھر جو اس کے قریب ہو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کی حقوق ادا کرو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے: فحشا، بے حیائی، منکر، حرام، بغی، ظلم۔ پھر مفسرین حضرات اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ فحشا وہ گناہ جو کل عام کیا جائے، سر عام کیا جائے، عام لوگوں کے سامنے کبیرہ گناہ کیا جائے، اسے فحشا کہا جاتا ہے۔ والمنکر، اور حرام جو پوشیدگی میں، پس پردہ لوگوں سے چھپ کے کوئی حرام کام کا الیاذ باللہ ارتکاب کیا جائے تو اسے منکر کہا جاتا ہے، حرام۔ والبغی، اور ظلم، مخلوق خدا کے ساتھ، مخلوق خدا میں سے کسی کے ساتھ بھی، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، جو بھی جانور ہو، جو بھی زندہ سر ہو، اس کے ساتھ ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں دین اسلام کا عالمی پروگرام ہے، گلوبل پروگرام ہے دین اسلام کا۔ 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام چھوڑنے کے ہیں، اور ان 6 چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا دین اسلام کے سارے احکام رکھے ہیں: عدل، احسان، رشتہ داروں کے حقوق پالنا، اور 3 چیزیں نہ کرنا: گناہ کبیرہ سر عام، گناہ کبیرہ پس پردہ، اور ظلم۔ تو اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ دین اسلام کا عالمی پروگرام کیا ہے، تو بتا دیجئے کہ دین اسلام کا عالمی پروگرام وہ ہے جو خطبہ حضرات، ائمہ حضرات جمعے کے دن ہر خطبے میں، ہر جمعے میں اور ہر عید کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اس لیے کہ تم لوگ نصیحت قبول کرو۔ اور اگر آپ یہ آیت کریمہ نہیں کہتے، سب سے مختصر اور جامع ترین آیت یہ ہے، اگر یہ بھی نہیں تو دوسری آیت میں نے جو پہلے بتائی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ 8 باتیں ہو گئی، یہ بھی دین اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ ان 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، لیکن پھر بنی اسرائیل نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے آخری امت، یہ 8 چیزیں اپناؤ، ان کے اوپر عمل کرو، ان کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ، ان کے اوپر عمل کر کے اچھے انسان بنو اور دنیا میں اچھی زندگی بسر کرو، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اور حقوق اللہ کے اندر توحید باری تعالیٰ، اور توحید باری تعالیٰ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکام قبول کرنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اب عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ جو 7 بنیادی عقائد آمنت باللہ کی ذکر، یعنی ایمان مفصل کے اندر ذکر ہے، وہ عدل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں دین اسلام کے بنیادی عقائد ہے، اور ان 7 چیزوں کو ہی عدل اور انصاف کہا جاتا ہے، جو ہم آمنت باللہ میں ذکر کرتے ہیں. ایمان مجمل میں تو اجمالی طریقے سے ذکر ہے، یعنی اختصار کے ساتھ ذکر ہے، مختصر طریقے سے ذکر ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تو اگر ہم لوگ دنیائے کفر کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو دین اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم متاثر ان کو کر سکتے ہیں. اگر ہم انسانیت کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم انسانیت کو دین اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے عالمی پروگرام پر، عالمی منشور پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی حقوق ادا کریں. جب ہم انسانیت کے حقوق ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کردار سے کوئی متاثر ہو، اور وہ ہماری وجہ سے متاثر ہو کر دین اسلام کے اندر آ جائے، تو ہمارے لیے قیامت کے دن تک صدقہ جاریہ ہے. تو پھر میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی بندہ غیر مذہب، غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ دین اسلام کا پروگرام، تو آپ کیا بتائیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں آپ کو اپنے مولانا صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، وہ آپ کو سمجھائے گا. دین اسلام کا سٹڈی کرنی چاہیے، دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور یہ صرف مولوی کا نہیں، مفتی کا نہیں، قاضی کا نہیں، قاری صاحب کا نہیں، حافظ صاحب کا نہیں، خطیب اور امام صاحب کا نہیں، ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی سٹڈی کرے، اچھے استاد سے قرآن کریم پڑھے، سمجھے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی فہم اور تفسیر کے علم کی اچھی طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں انسانیت کے حقوق ادا کرنے والے انسان بنائے. آمین یا رب العالمین.